یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر لازم ہے فکر کرو اپنی جان کی۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں کوئی ضرر نہیں دے سکتے من ضل جو گمراہ ہوا ہو، اذا اہتدیتم جب تم سیدھے راستے پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر بتلا دیا جائے گا تمہیں جو کچھ تم کرتے تھے۔ آیت مذکورہ آیت نمبر 105 سورہ مائدہ میں تسلی ہے مسلمانوں کو جنہوں نے تبلیغ حق میں اصلاح خلق کے واسطے اپنا وقت، اپنا مال اور اپنا جان صرف کیا ہے، اور عالم انسانیت کی خیرخواہی کے جذبہ کے تحت بھرپور جدوجہد کی ہے اور کر رہے ہیں۔ عوام الناس کو تعلیم و تبلیغ کے ذریعے راہ حق پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور دعوت تبلیغ کا اور تعلیم و تربیت کا عظیم فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور کوئی بھی داعی خواہ نبی ہو، پیغمبر ہو، یا صحابی ہو، یا تابعی ہو، یا تبع تابعی ہو، یا عام مسلمان ہو، وہ صرف دعوت و تبلیغ پر مکلف ہے، جدوجہد پر مکلف ہے، نتیجہ پر مکلف نہیں ہے۔ ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، دین حق کا داعی صرف جدوجہد پر مکلف ہے، نتیجے پر نہیں ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور دین حق کے تعلیم تبلیغ کے بھرپور جدوجہد کے باوجود اگر کوئی بدبخت گمراہی پر جمع ہوا ہو تو اس کی فکر میں نہ پڑو۔ دوسروں کی گمراہی سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان تباہی بربادی ان کا ہوگا جس نے تباہی بربادی گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ اور اصولی طور پر بطور داعی، مبلغ، معلم، ایک کارکن، وہ یہ ذہن میں چند باتیں ضروری رکھنا چاہیے کہ پورے عالم انسانیت کو اللہ کی توحید کی دعوت دینا ضروری ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ لیکن اگر کوئی توحید کے بجائے شرک اختیار کرے تو کسی کے شرک اختیار کرنے سے
اللہ کی الوہیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اللہ کی الوہیت پر کوئی فرق نہیں آتا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نقصان ان کا ہوگا جس نے توحید کی بجائے شرک اختیار کیا ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں کی تعلیم و تبلیغ عالمی انسانیت تک پہنچانا اس امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عالمی انسانیت تک پہنچائے۔ لیکن اگر کوئی سنت رسول سے روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تعلیمات نہیں اپناتے، سنتوں پر عمل نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قسم سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نقصان ان کا ہوگا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے روگردانی کی ہے۔ اور نمبر 3، پورے عالمی انسانیت کو دین حق کی دعوت امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے جدوجہد کرنا ہر مسلمان کے فرض منصبی ہے۔ لیکن اگر گمراہی پر جمع رہے، نہ اللہ کی بات سنتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنتا ہے، نہ اس پر عمل کرتا ہے، اگر کوئی بندہ گمراہی پر جمع رہے تو کسی کے گمراہی پر جمنے سے مسلمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نقصان ان کا ہوگا جس نے گمراہی اختیار کی ہے۔ آیات مذکورہ کے ظاہری الفاظ سے چونکہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر انسان کو صرف اور صرف اپنی اصلاح کی فکر چاہیے، اول جان دے بیا جہان دے، اور دوسروں کو، دوسرے لوگوں پر دھیان اور توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ غلط فہمی ہے، اور بے شمار تصریحات ہے قرآن کریم کے جس کے یہ نقطۂ نظر خلاف ہے، جو پشتوں میں کہتے ہیں کہ اول جان دے بیا جہان دے۔ غلط ہے یہ۔ بے شمار تصریحات ایسے ہیں جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو دین اسلام کا فریضہ سر انجام دی، دین اسلام کا فریضہ قرار دیا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اس امت کے خصوصیت اور فضیلت قرار دی ہے۔ لہذا اذا اہتدیتم کے الفاظ پر اگر غور کیا جائے تو یہ غلط فہمی خود بخود دور ہو جائے گی، کیونکہ اذا اہتدیتم کا معنی یہ ہے کہ جب تم ہدایت پر ہو، دین حق پر قائم دائم ہو، تو دوسروں کی گمراہی تمہارے لیے کوئی مضر نہیں ہے، اور ہدایت پر ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، بلکہ یہ تو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ
وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. آیت مذکورہ میں یہ جو سرسری سطحی قسم کا شبہ تھا، اس حوالے سے ایک دن خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ تم آیات مذکورہ کو پڑھتے ہو اور اس کو بے موقع استعمال کرتے ہو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا خوب سمجھ لو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو لوگ کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھے طاقت ہونے کے باوجود روکنے کی کوشش نہیں کرتے تو قریب ہے کہ اللہ مجرموں کے ساتھ ان لوگوں کو بھی عذاب میں مبتلا کرے گی اور ان لوگوں کو بھی عذاب میں پکڑ لیں گے. ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں تو یہ روایت ہے، لیکن ابو داؤد شریف کے الفاظ ذرا مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کسی ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو ظلم سے اپنی طاقت کے موافق نہ روکے تو اللہ تعالی رب العالمین ہمیں معاف کرے، اللہ سب کو عذاب میں پکڑ لیں گے. حافظ عماد الدین ابن کثیر نے بحوالے عبدالرزاق نقل کی ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آیات مذکورہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم کے بارے میں سوال کیا تو صاحب النعلین والسواک والوسادہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے، آج بات مانی جاتی ہے، آج بات سنی جاتی ہے، تبلیغ کا اثر لیا جاتا ہے. اور سنن ترمذی میں ابو امیہ شعبانی کا بیان ہے کہ میں حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور میں نے ان سے پوچھا اس آیت کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. تو حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کے حوالے سے میں نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دریافت کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو یہاں تک کہ جب تم دیکھو کہ کنجوسوں کا اتباع، کنجوسی کا اتباع کیا جا رہا ہے، خواہشات کا اتباع کیا جاتا ہے، اور ہر رائے والا اپنی رائے کو پسند کرتا ہے، تو اس وقت اپنی جان کی حفاظت کر لینا، کیونکہ تمہارے بعد ایسا دن بھی آنے والا ہے کہ ان میں دین پر جمنے والا ایسا ہوگا جیسے اس نے ہاتھ میں آگ کے انگارے کو پکڑ لیا ہے. ان دنوں میں عمل کرنے والے کو ایسے 50 آدمیوں کا ثواب ملے گا جو تمہارا جیسا عمل کرے. وقال الترمذی ھذا حدیث حسن. لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ ناجائز امور کے روک تھام کے لیے کم از کم نفرت کا اظہار کرے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھے کہ کسی عمل یا عامل سے نفرت یا محبت آپ پہلے معلوم تو کیجئے. قابل نفرت چیز کیا ہے اور قابل
محبت چیز کیا ہے، معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے۔ پہلے تو معروف تو سمجھنا چاہیے، منکر کو تو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ چیز خوب سمجھ لیجئے کہ معروف معرفہ سے ہے اور منکر انکار سے ہے۔ قرآن کریم میں ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ کی نعمتوں کو پہچان لیتے تھے اور پھر عناداً انکار کرتے تھے۔ معروف پہچانی ہوئی چیز اور منکر نہ پہچانی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ الباری نے مفردات القرآن میں لکھا ہے کہ معروف ہر اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا مستحسن ہونا، اچھا ہونا عقلاً یا شرعاً پہچان ہوا ہو، اور منکر اس فعل کو کہتے ہیں کہ جو ازرو عقل یا ازرو شرع نہ پہچانا ہوا ہو، برا سمجھا جاتا ہو۔ اس لیے امر بالمعروف کا معنی ہے اچھے کاموں کی طرف بلانا، اور نہی عن المنکر کا معنی ہے برے کاموں سے روکنا۔ ہمارے شیخ، ہمارے سند محقق مدقق شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ، عجیب آدمی تھے، بڑے محقق تھے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام نہ کرنے کے ہیں۔ جو کرنے کے کام ہے وہ اوامر ہے، جو نہ کرنے کے کام ہے وہ نواہی ہے۔ جو اوامر ہے وہ معروف ہے، جو نواہی ہے وہ منکر ہے۔ اوامر کا نہ کرنا گناہ ہے اور نواہی کا کرنا گناہ ہے، اور گناہ پر پیشمان ہونا توبہ ہے۔ لہذا امر بالمعروف سے مراد وہ تمام شعبے ہیں دین کے جو اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں موجود ہے، اور دین کے شعبوں کے طرف پورے عالم انسانیت کو مدعو کرنا، بلانا، یہ امر بالمعروف ہے۔ اور نواہی کے تمام اقسام، تمام انواع سے پورے عالم انسانیت کو بحسب طاقت روکنا، یہ نہی عن المنکر ہے۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کی ذمہ داری ہے، فرض منصبی ہے، اور امت کی ہر فرد کی ہے۔